وہ شخص کہ جس کو نماز جنازہ نہیں آتی اس کو سب سے پہلے خود نماز جنازہ کو یاد کرنا ہوگا۔ اگر خود نہیں یاد کر سکتا تو کسی صاحب علم کے پاس جائے جس کے تلفظ مخارج وغیرہ ٹھیک ہوں، ان سے نماز جنازہ یاد کرے۔ اگر اس کو صاحب علم نہیں ملتا تو محلے کا امام مسجد کسی بھی عالم دین کے پاس جا کر وہ نماز جنازہ کو ادا کرے۔ اگر کسی شخص کو نیت کے جو کلمات ہیں 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے، درود واسطے نبی کریم علیہ السلام کے، دعا واسطے اس حاضر مسجد کے پیچھے اس امام کے منہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر، یہ نیت کے الفاظ ہیں۔ اگر کسی کو نماز جنازہ کے وقت نیت کے یہ الفاظ نہیں آتے تو ان کلمات کے بدلے وہ کیا پڑھے؟ سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ نیت کسے کہتے ہیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ انسان کوئی کام کرنے لگے، اس کا دل میں ارادہ کر لے، اسی چیز کا نام نیت ہے۔ اب دیکھیں لوگ مسجد کو کندھے پہ اٹھا کر جنازگاہ تک لے کر گئے، پھر ادھر جب اس کو جا کے رکھ دیا، اس آدمی نے جس کو نیت نہیں آتی تھی، یہ گھر سے ان لوگوں کے ساتھ چلا، گھر سے یا ادھر جا کر اس نے وضو کیا، پھر امام کے پیچھے صفوں کے اندر بھی کھڑا ہو گیا۔ اب اس آدمی کا جنازے کے ساتھ چل کر جنازگاہ تک جانا، پھر ادھر جا کر یا گھر سے باوضو ہو کر جانا، پھر امام کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جانا، آخر کس ارادے سے تھا، کس نیت سے تھا؟ یہ تمام کا تمام اس نیت سے تھا کہ وہ نماز جنازہ کو ادا کرے۔ اگر اس کو نماز جنازہ کی نیت کے کلمات نہیں آتے تو پھر اس کا باوضو ہو کر ساتھ جانا یا ادھر جا کر وضو کر لینا، پھر امام کے پیچھے صفوں کے اندر کھڑے ہو جانا، یہی عمل اس کا نیت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر اس کو نماز جنازہ کے اندر جو پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک کے کلمات نہیں آتے، یعنی اس میں صرف وجل ثناؤک کے الفاظ زائد ہیں، یہ اگر اس کو ثنا نہیں آتی تو پنجگانہ نماز میں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں وہی پڑھ لے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک کے کلمات پڑھے۔ پھر اس کے بعد امام دوسری تکبیر کہے گا، مقتدی بھی دوسری تکبیر کہے گا، یعنی نماز جنازہ کے اندر جو درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر اس کو یہ درود نہیں آتا تو نماز کے اندر جو ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں دوسری تکبیر کے بعد وہی درود ابراہیم پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد امام تیسری تکبیر کہے گا، مقتدی آہستہ آواز سے تیسری تکبیر کہے گا۔ تیسری تکبیر کے بعد اگر مرنے والا بالغ تھا، یعنی بالغ مرد یا عورت تھا، کسی بڑے کا جنازہ تھا، اس کے پیچھے یہ دعا پڑھی جاتی ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر اور بھی بہت زیادہ دعائیں ہیں جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ کوئی بھی انسان دعا پڑھ لے، اگر اس کو یہ نماز جنازہ والی مذکورہ دعا یاد نہ ہو تو پھر وہ کیا پڑھے؟ وہ صرف اتنے کلمات کہہ لیں: اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پھر سن لے: اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ کلمات پڑھے۔ اگر اس کو یہ بھی کلمات نہیں آتے تو پنجگانہ نماز میں ہم جو درود پاک کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں تو پھر وہی دعا پڑھ لیں: اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان کلمات کو پڑھ لے تو اس کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد امام چوتھی تکبیر کہے گا، مقتدی بھی چوتھی تکبیر کہے گا۔ جیسے ہی امام دائیں طرف سلام پھیرے، پہلے اپنے ہاتھوں کو چھوڑے، پھر دائیں طرف سلام پھیرے، پھر بائیں طرف سلام پھیرے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے حوصلہ افزائی کے طور پر ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور اصلاح معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔